بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو آیات مبارکہ پڑھی گئی تھی اس میں ایک بات یہ بتلائی گئی تھی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔ آیتوں پر مول لینا کیا ہے؟ اس میں بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے علماء، حفاظ، ائمہ کرام، دینی خدمت انجام دینے والے حضرات جو اس وقت دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو کیا پھر وہ اگر اپنا وقت دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں اور اس وقت میں وہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو کیا ان کا اس طریقے سے تنخواہ یا اجرت لینا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو صاف فرما رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو اس سلسلے میں بات ذہن میں رہے کہ جو فقہائے کرام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی وغیرہ، یہ سب کے سب اس بات کے قائل ہے کہ اجرت لینی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کچھ اور قول تھا، لیکن بعد میں خود فقہ حنفی کے بڑے بڑے جو فقہا ہیں ان کا بھی یہ کہنا یہ تھا کہ بھئی اجرت لینا چاہیے، اس لیے کہ شروع میں جب اسلامی نظام حکومت قائم تھا تو اس طریقے سے جو دینی خدمات انجام دینے والے افراد ہوا کرتے تھے، جیسے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے عاملین ہیں، محاسبین ہوا کرتا تھا، ایک عہدہ محاسب کا ہوتا تھا جو مارکیٹ کا جائزہ لیتے رہتے تھے، کیا مال آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیسے بیچ رہے ہیں، کیسے نہیں بیچ رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ائمہ کرام ہوا کرتے تھے، مساجد تھی نا مدینے کے بھی اطراف میں، تو ان کا وظیفہ بیت المال سے دیا جاتا تھا، بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، اب اور کہیں سے ان کو ملتا نہیں تھا۔ لیکن جب اسلامی نظام حکومت اور بیت المال کا نظام اب یہ مستحکم نہیں رہا، کہیں پر بھی مستحکم نہیں رہا، برابر ہے، تو پھر اب اس صورت میں اگر اس بات پر اڑا رہا جائے کہ بھئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے، تب تو پھر دینی خدمت انجام دینے والے ہی نہیں ملے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا دین کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیت المال سے بھی کوئی نظم نہیں ہے، اور کسی بھی ادارے، مومنٹ، تنظیم، مسجد، مکتب، مدرسہ، اسکول، وہاں کا جو مینجمنٹ ہے، وہاں کی جو انتظامیہ ہیں، اگر اس طرف توجہ نہیں کرے گی اور سامنے والے بندے کو اگر اپنی لائف کو سروائیو کرنے کے لیے اور زندگی کو بچانے کے لیے کوئی اور سورس اگر نہیں ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اپنا وقت ادھر کیوں ضائع کرے گا، ہے نا؟ وقت تو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بہت سارے حقوق انسان پر ہے، اس میں سب سے پہلا آپ نے کیا فرمایا؟ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کے اوپر آپ کے اپنے نفس کا بھی حق ہے، اپنی جان کا بھی حق ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ بھئی خودکشی حرام کیوں ہے؟ بھئی آدمی تنگ آ جائے چھٹی لے لے، ختم، ایک ہی جھٹکے میں معاملہ صاف ہو سکتا ہے، نہیں، لیکن حرام ہے، اس لیے کہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کا، مسلمانوں کا جان و مال سب کچھ خرید لیا ہوا ہے جنت کے بدلے، تو اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہ چیزیں عام طور پر تراویح کے وقت میں بھی، رمضان میں یہ مسئلہ اکثر اٹھتے رہتا ہے کہ بھئی اجرت دینا کیسی ہے، لینا کیسی ہے۔ ارے بھئی وہ اپنا وقت دے رہا ہے، پورا وقت فارغ کر رہا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ آپ صرف ایک چیز دیکھتے کہ بھئی قرآن وہ پڑھ رہا ہے اس کا اجر نہیں، اس کا نہیں ہے۔ بھئی وقت تو سونے سے زیادہ قیمتی ہے نا، الوقت اثمن من الذهب، عربی کی کہاوت ہے کہ وقت جو ہے وہ گولڈن اور سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک آدمی اپنا پورا وقت فارغ کر رہا ہے، پرٹیکولر وقت آپ کو دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کو وہ کہیں اور یوٹیلائز کر سکتا ہے نا، اس وقت کو کہیں اور یوٹیلائز کر سکتا ہے، اس پرٹیکولر وقت کے اندر وہ اپنے سورس آف انکم کو بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ بڑھا رہا، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اجرت لینا بالکل بھی حرام ہے، لفظ حرام کر رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر
بھئی یہ تو ہے امامت کر رہے ہیں آپ مدرس ہے، آپ کے مکتب میں پڑھا رہے ہیں، آپ کچھ وقت دے رہے ہیں، یہ تو بالکل جائز اور درست ہے، لیکن معلوم ہوا کسی کے یہاں انتقال ہوا اور وہ بیچاروں کے وہاں جو ہے تو کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، اب وہ ایصال ثواب کے لیے حضرت تھوڑا سا قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر دیجئے اور یہ نذرانہ لے لیجئے، ناجائز؟ یہ کیا بات ہوگی؟ یہ اس میں کون سا جو ہے تو آپ کا جو ہے دروازہ جو ہے گھر کا بند ہونے والا ہے کچن کا، کہ بھئی اگر آپ کسی کے قرآن خوانی بغیر ہدیے کے نہیں کرو گے تو آپ کا کچن کا لاک جو ہے تو وہ کھلنے والا ہے، ایسا ہے؟ چولہا تو جلے گا، دوسرے ذرائع ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ایصال ثواب کے نام پر، قرآن خوانی کے نام پر، یا کسی سے سمجھو کوئی آ گیا بیمار، حضرت تھوڑا پانی پہ دم کر کے دے دیجئے، طبیعت خراب ہے گھر میں، حضرت تھوڑا یہ کر کے دے دیجئے، پڑھ کے پھونک دیجئے، حضرت نے پڑھ کے پھونک دیے، پانی پہ دم کر کے دے دیے، اور ساتھ ہی ساتھ معاوضہ لے رہے ہیں، غلط، اس کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، سمجھا؟ لیکن یہ ہے کہ آدمی مستقل اپنا وقت دے رہا ہے، مستقل اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اپنی صلاحیت، اپنی ایبیلٹی وہ پوری کھپا رہا ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جو ہے، کوئی امام ہے، کوئی مدرس ہے، جو بھی ہے دینی خدمات انجام دے رہا ہے، وہ اگر کسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آج بھی جو ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد برابر جاری ہے اور بر وقت جو ہے وہ ان کے سینے پر القاء کر رہے کہ بھئی آج جو ہے مولانا صاحب مجمع ایسا بیٹھا ہوا ہے، آج آپ کو ایسی بات کرنی ہے، یہ تو نہیں ہوتا ہوگا نا۔ جبرائیل تو آنے والے نہیں ہیں، جبرائیل آخری مرتبہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، قیامت تک جبرائیل زمین پر نہیں آئیں گے، دوسرے فرشتے آتے رہیں گے، ہاں لیکن کب آتے ہیں؟ وحی لے کر نہیں آئیں گے، پر مطلب کو سمجھے، جبرائیل وحی لے کر نہیں آئیں گے۔ شب قدر میں تو آتے ہیں نا بھائی، شب قدر میں آتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح کون ہے؟ والروح کون ہے نا؟ فرشتے بھی اور روح بھی، جبرائیل امین، یہ سب اترتے ہیں شب قدر میں، لیکن وہ کیوں اترتے ہیں؟ وہ بندوں کو سلام کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ ہاں کیا مقام ہے آپ لوگوں کا، دیکھو ایک رات اللہ نے آپ کو دے دی، عبادت کر رہے اور 1000 مہینوں کا جو ہے تو اجر مل رہا ہے، سلام ہے بھائی آپ، کیا مقام، یہ بات۔ لیکن وحی کا سلسلہ تو اب قیامت تک بند ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، حق بات کو چھپانا یا اس میں غلط مدد کرنا حرام ہے۔ گزشتہ کل بھی یہ بات میں بتا چکا تھا، لیکن پھر آج دہرا دیتا ہوں کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڑمٹ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے، جائز نہیں۔ بات الحق بین والباطل بین، حق بھی واضح ہو چکا ہے، باطل بھی اب واضح ہے۔ اب اگر معاشرے کے اندر کوئی عالم دین یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی خامی ایسی ہے جو بہت رواج پکڑ رہی ہے اور لوگوں کے اندر سے اس چیز کی برائی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس عالم کا یا عالم دین کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اس چیز کو بتائے۔ یہ نہیں کہ بھئی سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کیا جائے کہ وہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے محلے کے، ہمارے مسلیوں میں ان کی اسٹیٹس اچھی ہے، ان کی حیثیت اچھی ہے، ان کا عہدہ اچھا ہے، ان کا رتبہ اچھا ہے، اگر میں بول دوں گا تو ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، حق کو بالکل واضح کر کے بتانا یہ علماء کی ذمہ داری۔ بنی اسرائیل کے علماء کی یہی تو عادت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے موڈ اور مزاج کو دیکھ کر مسائل بتایا کرتے، اور یہ ان کے زوال کا ذریعہ بنا ہے، ان کے زوال کا ذریعہ بنا۔ اللہ حفاظت، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ خاموشی جو ہے یہ بھی جرم ہے۔ بھئی کام کیا ہے علماء کا، اور جو دین حق کی تبلیغ کے ذمہ داران ہیں ان کا کام کیا ہے؟ جو حق بات ہے اس کو برملا دو ٹوک کہنا چاہیے۔ اگر اس سے خاموشی یا اغماض برت رہا ہے تو وہ خاموشی یا اغماض مجرمانہ خاموشی ہے۔ کون سی خاموشی ہے؟ مجرمانہ خاموشی ہے۔ بھئی پھر آپ جو ہے تو اس بات پر تیار ہیں کہ اللہ کے دین کا جنازہ نکل جائے، آپ اس بات پر تیار ہیں کہ دین کی جو ہے تو شبیہ بگڑ کے رہ جائے، جیسے بنی اسرائیل نے بگاڑ کے رکھ دی ہے نا۔ اس کا مطلب تو دو لفظوں میں یہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک بہت لمبا واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو پڑھنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں، پھر بھی پڑھ لیتا ہوں کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ آخر کی دو باتیں پڑھ لیتا ہوں۔ سلیمان ابن عبد الملک جو حکمران تھا بنو امیہ کا،
وہ ایک مرتبہ جو ہے مدینہ گیا اور اس نے وہاں پوچھا کہ بھئی کوئی تابعی ابھی زندہ ہے کہ نہیں. لوگوں نے کہا کہ بھئی حازم نام کے ایک شخص ہے جو ابھی زندہ ہے. کہا کہ ان کو بلاؤ. جب آ گئے تو کہا کہ بھئی میں نے غالباً اس سے پہلے ایک جمعہ میں بھی یہ واقعے کا اشارہ کیا تھا کہ کہا کہ بھئی کیا بات ہے آپ سلام کرنے نہیں آئے؟ وقت کا بادشاہ یہاں پر آیا ہے. سارے جتنے شرفاء اور جتنے وائٹ کالر اور جتنے جو ہے معاشرے کے جو دگج سمجھے جاتے تھے وہ سب کے سب میرے پاس جو ہے سلام بوسی کے سلام کے لیے سلام عرض کرنے کے لیے آ گئے. تم نہیں آئے، کیا بات ہے؟ کوئی ناراضگی؟ کہا کہ ناراضگی کی کیا بات ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی آپ کا منہ دیکھا نہیں، آپ نے کبھی میرا منہ دیکھی نہیں. آپ بادشاہ ہیں، اپنے جگہ کے بادشاہ ہیں، مگر میرا کبھی آپ کے ساتھ جو ہے تو آمنا سامنا ہوا نہیں، تو اس میں ناراضگی یا بغاوت کا کیا ہے؟ یہ ان کا انداز تھا. دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، دو ٹوک بات کرتے ہیں، دو ٹوک انداز. تو سلیمان تھوڑا سا غضبناک ہو گیا، پلٹ کر ایسا اطراف کے جو درباری تھے ان کی طرف دیکھا تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کبھی ملے نہیں ہیں ان سے اور یہ بھی کبھی آپ سے ملے نہیں ہیں. تو وہ خاموش ہو گیا. خاموش ہونے کے بعد سلیمان نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات کیے اور کہا اے ابو حازم یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ کیا کہا؟ سلیمان بادشاہ ہے اور حازم جو ہے ابو حازم تابعی ہے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی جس نے کسی بھی صحابی رسول کو حالت ایمان میں دیکھا ہو. حالت ایمان میں دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تو وہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی نہیں ہے. اور صحابی کون ہے؟ جس نے حالت ایمان میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سر کی آنکھوں سے کی ہو، خواب میں نہیں تو خواب دیکھ کے اٹھ کے آ جائیں گے مولانا میں نے بھی دیکھ لیا، بول دو صاحب ایسے نہیں ہوگا نا. حالت ایک دم سر کی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جس نے کیا وہ صحابی ہے، ایمان کی حالت میں، بنیادی شرط. ورنہ ابو جہل سے زیادہ کس نے دیکھا تھا؟ ابو لہب تو چچا تھا، برابر ہے نا، دیکھے نا ان لوگوں نے، لیکن صحابی ہوئے کیا؟ نہیں ہوئے، وہ تو غالین میں سے ہے نا. دیکھیے اللہ نے پورے قرآن میں کبھی بھی کسی بھی کافروں کا براہ راست نام لے کر جو ہے تو ان کو برا نہیں کہا گیا سوائے ایک شخص کے، اور وہ کون ہے؟ ابو لہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. حالانکہ چچا تھا لیکن بہت تکلیف دیا کرتا تھا اللہ کے رسول. میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان جو تھا آپ کے مکان کے بازو میں ابو لہب کا مکان تھا، اور ہر مرتبہ جو ہے پورے گھر کا کچرا اٹھا کے اللہ کے رسول کے گھر میں ڈال دیتا اور بہت تکلیفیں دیا کرتا. تو صرف اسی کا ایک ایسا ہے قرآن کے اندر اس امت کے باقی فرعون کا تو نام ہوگا، نمرود کا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس امت کے اندر ابو لہب کا نام وہاں موجود ہے. بہرحال بات نکل رہی ہے. تو سلیمان نے کہا کہ اے ابو حازم کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے. موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آخرت کو ویران بنا رکھا ہے، اعمال کا ذخیرہ وہاں گیا نہیں ہے. جب اعمال کا ذخیرہ گیا نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت کہاں سے ملے گی، اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کیسے ملے گا؟ سناٹا ہے، 0 سناٹا ہے، کیا ملنے والا ہے وہاں پر؟ تو اب آپ موت سے اس لیے گھبراتے ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک موت سے گھبراتا ہے. اگر آدمی کی زندگی واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ میری زندگی کے اندر میں نے حلال اور حرام کی تمیز کی ہوئی ہے، تو وہ کبھی بھی موت سے نہیں گھبرائے. موت سے گھبرائے گا؟ موت تو زندگی کا دوسرا آغاز ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ موت زندگی کا اختتام ہے، یہی سمجھتے نا کہ بھئی موت کیا ہے؟ زندگی کا اختتام ہے. نہیں، موت جو ہے وہ دائمی زندگی کا آغاز ہے. موت کیا ہے؟ دائمی زندگی کا آغاز. تو حازم نے فرمایا کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں ہے. سلیمان نے تسلیم کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے. آدمی ایک آدھ ہفتے کے سفر پہ چلے جائے، لانگ ٹور تھا، یہاں سے دہلی گیا، کہیں اور گیا، وہاں کاروبار کے سلسلے میں بھاگ دوڑ دن بھر خریدی کر، یہ مال لے وہ مال لے، یہ آرڈر دے وہ آرڈر دے، پریشان پھر رہا ہے.
اور بعد میں سب کچھ کر کرا کے گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا، اور جب ناندیڑ پہنچ رہا ہے تو کیا کیفیت رہتی؟ ارے بھائی بہت برڈن ریڈیوس ہو گیا، اب تھوڑا 2 دن آرام کروں گا، گھر پہ جا کے بچوں سے ملوں گا، سکون رہے گا. یہ مزاج ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے، تو خوش ہوتا ہے آج. تو کہا کہ نیک عمل کا ذخیرہ اگر اوپر بھیجا ہوگا تو اس طریقے سے اللہ کے سامنے حاضری ہوگی جیسے کوئی مسافر اپنے گھر واپس آ رہا ہو. اور اگر برے عمل کرنے والا ہوگا تو اس کی واپسی کیسی ہوگی؟ کہا کہ جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑا جاتا ہے اور پکڑ کے آقا کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. بھاگا ہوا غلام ہے نا. اللہ حفاظت فرمائے. سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہمارے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہے. ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ چل جائے کہ تم جنتی ہو جہنمی ہو. اپنی زندگی کا جائزہ لے لو کہ بھئی میں جو ہے سود تو نہیں کھا رہا ہوں، میں جو ہے رشوت تو نہیں کھا رہا ہوں، میں جو ہے کسی کا کام کرنے کے لیے انڈر ٹیبل کام کچھ نذرانہ قبول تو نہیں کر رہا ہوں، میں جو ہے کسی کی مدد کرنے کے نام پر لوگوں سے جمع کر کے اپنا جو ہے گھر تو نہیں بھر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں. آدمی جائزہ لے لے، اس کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ جنت کا ہے آپ مسافر یا آپ جو ہے جہنم کی غذا بننے والے. اندازہ ہو جائے گا نا. کتنی بڑی بات فرمائے. اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہ شعار دوزخ میں ہیں. سلیمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سلیمان نے کیا کہا؟ بھئی اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے نا، بہت رحم کرنا ہے. اور اس کو کون روکنے والا ہے؟ اگر کسی بدکار کو، کسی زانی کو، کسی کافر کو، کسی کے اوپر جہنمی کا ٹیگ لگ گیا ہو تو اس ٹیگ کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے. کوئی بولنے والا ہے؟ لیکن حازم نے کیا کہا؟ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیے کہ بدکاروں کے مقابلے میں نیکوکاروں کی طرف اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہے. تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ نیکوکار بننا چاہیے. سلیمان نے پوچھا اے ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے. عقل سلیم رکھنے والے. اب عقل سلیم کیا ہے؟ عقل سلیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی ایک نشانی بتائی. آپ نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. آپ نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صاف لفظ پر الکیس من دانا نفسہ. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا جائزہ لے اور محاسبہ کرتے رہے، ہر وقت ٹٹولتے رہے. آج دن بھر میں نے کیا کیا، یہ مہینے میں نے کتنی ڈنڈی مارا، یہ مہینے میں نے کتنی نمازیں چھوڑی، یہ مہینے میں میرے کتنے غلط کام ہوئے، راستے سے جاتے ہوئے کتنی بدنگاہی ہوئی، راستے سے گزرتے ہوئے کتنے جو ہے دل و دماغ کے اندر غلط خیالات جنم لیتے رہے، اور کتنی تلاوت میں نے کی. آدمی جائزہ لیتے رہے، ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لے. وعمل لما بعد الموت. اور دوسری بات کیا فرمایا آپ نے؟ عقل مند کون ہے؟ جو اپنی موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے، ہے نا. بھئی ایک دن کا سفر رہتا نہیں تو ہم جو ہے 4 گھنٹے جو ہے تو بیوی کو جھونک دیتے کچن میں. ارے بھئی دیکھ ایسا توشہ بنانا کہ راستے میں خراب نہیں ہونا، سڑنا نہیں، اترنا نہیں، روٹی اچھی رہے. کتنا تماشا کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں نہیں کرتے. اور پوری زندگی کے لیے وہاں پر رہنے کی کرنسی جو ہے اس کرنسی کو جمع ہی نہیں کر رہے. حج عمرے پہ جاتے ہیں لوگ تو کیا کرتے ہیں، جانے سے پہلے فکر ہو جاتی، ارے بھئی وہ پیسہ جو ہے اس کو ایکسچینج کرنا ہے، یہاں کرنا کہ بامبے میں کرنا کہ وہاں جا کے کرنا. اور جو لوگ خدمتیں انجام دیتے رہتے ان سے پوچھتے رہتے، پوچھتے رہتے. کیوں؟ معلوم ہے اس کو، معلوم ہے کہ بھلے انہیں اگر ٹور سے جا رہا انہیں کھانا دے گا، وہ اگر کمیٹی سے جا رہا وہاں سے بھی ملے گا، لیکن اس کو یہ رہتا نہیں میرے پاس رہنا بھائی، وہاں کیا کروں گا، آخرت میں کیا کریں گے، وہ خیال نہیں آتا. یہ ہے. پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ. سب سے افضل عمل کیا ہے؟ دیکھیے یہ نہیں فرمایا تہجد پڑھنا، یہ نہیں فرمایا کہ پوری تسبیحات کا اہتمام کرنا، اور یہ نہیں کہا کہ جو ہے تو مستقل آ کے مراقبے میں بیٹھ جانا. کہا کہ نہیں، سب سے افضل عمل فرائض اور واجب کا اہتمام اور حرام کاموں سے بچ جائے. یہ سب سے اہم ہے. ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟
ہم اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھروں کے مسائل علماء سے آ کے پوچھتے ہیں، ارے مولانا ایسا ہو گیا کیا ہوگا، اور ادھر جو ہے تو چلندر ہے، حرام، سود، رشوت، جھوٹ، غیبت سب چل رہا ہے، اور ادھر جو ہے تو آ کے مچھر کا خون لگ گیا، کیسا کرنا، نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، سب ہوتی ایسے۔ پھر دریافت فرمایا کیا کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے، کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو آپ کے حق میں جلدی قبول ہو، لیکن وہ دعا کب کرے گا معلوم؟ آپ نے پیسے دے دیے، کچھ احسان کر دیے، اب جب بھی جا رہا ہوں اس کو ایسا دیکھ رہے، سینہ تان کے، نظر جو ہے تو ترچھی کر کے، ہر وقت اس کی عزت نفس کا جنازہ نکال رہے، دعا دے گا بد دعا دے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں معاشرے میں، کسی اور کی بات نہیں، ہمارا اپنا مزاج کیا ہوتا ہے، ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو ہے ایٹیٹیوڈ اور باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، چینج ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کسی کے ساتھ احسان کرو تو فوراً ہماری باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ یہ جو باڈی لینگویج چینج ہونا ہے، جس کو دیا ہے اس کے سامنے، وہ اس کے عزت نفس کا ہر وقت جنازہ نکالتا ہے، تو کہاں سے دعا دے گا؟ دعا دے گا؟ اور پھر ہم لوگوں میں بھی تذکرہ کرتے ہیں، ارے بھائی وہ تو بہت پریشان تھا، وہ اللہ نے توفیق دے دیا، بھائی اللہ کی توفیق سے میں نے اس کا کام بنا دیا، ورنہ آج اس کا بچہ بڑا پریشان رہ سکتا تھا۔ ارے بھائی اللہ نے توفیق اس کام کی دیا تھا، یہ کون شیطان توفیق دے رہا بولتے پھرنے کی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے احسانات کو، اپنی دی ہوئی چیزوں کے اجر کو بول کر اور احسان جتا کر ضائع مت کرو، بول کر، اللہ نے کہا نا بول کر ضائع مت کرو اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال پھر فرمایا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو، اس کے سامنے بغیر کسی رو رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ اگر کسی سے تم کو لگتا ہے کہ میرا کام بن سکتا ہے، یا کسی کے بارے میں لگ سکتا ہے کہ یار یہ کام بگاڑ سکتا ہے، دو چیزیں، میرا کام اس سے بن سکتا ہے، میرا کام اس سے بگڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے سامنے حق بات کہنا، یہ سب سے بہترین بات۔ افضل الجہاد، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ صحیح بات کا کسی ظالم کے سامنے دوہرا دینا، ببانگ دہل، یہ سب سے بہترین جہاد۔ تو بہرحال ایک بہت لمبا واقعہ ہے اور بھی اس کا کچھ حصہ ہے، اللہ اگر حیات مستعار دے تو اس کو کل بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ مسائل کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ آج ایک مسئلہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ گزشتہ کل جو مسئلہ بتایا گیا تھا قبرستان میں بیٹھنا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ جنازہ پہنچنے سے پہلے قبرستان میں بلا ضرورت جا کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ جنازہ پہنچنے سے پہلے بلا ضرورت، ایک لفظ ہے بلا ضرورت، معلوم ہوا کہ جنازے میں شرکت کرنے والے صاحب جو ہے وہ 70 سال کے ہے، 80 سال کے ہے، کمر میں، پیروں میں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، اب اگر وہ جا کے تھوڑا وقت سے پہلے بیٹھ سکتے، کیا مسئلہ ہے نا؟ بلا ضرورت جنازہ پہنچنے سے پہلے قبرستان میں، یا جنازہ پہنچ گیا لیکن کندھوں سے اترا نہیں ہے تو اس سے پہلے بلا ضرورت قبرستان میں جا کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر جنازہ پہنچ گیا، جنازہ نیچے رکھ دیا گیا، اب نماز میں وقت ہے، لوگ آ رہے کر رہے، مجمع زیادہ، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے۔ آج کا مسئلہ ہے عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی مطلب بالکل حرام کے قریب ہے وہ کام، عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ ذہن میں رہے گا مسئلہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا